بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 دسمبر 2021 بروز بود 4 جمادی الاول بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات کریں گے بہت سی اہم اپڈیٹس، بات کریں گے ابشر خروج ودا خروج نہائے سعودی ایئر لائن، اور اس کے علاوہ بات ہوگی سعودی ریال کے ریٹ کی اور دوسری بہت سی اہم اپڈیٹس کی۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ ریاض کو نشانہ بنانے کی حوثی کوشش پر عرب ممالک کی مذمت۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی شہری آبادی کو میزائل سے نشانہ بنانے کی حوثی کوشش پر متعدد عرب ممالک نے مذمتی بیانات جاری کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بحرین، اردن، کویت اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک نے حوثی کوشش کو دہشت گردی قرار دیا ہے۔ بحرینی وزارت خارجہ نے بھی اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا، ہم برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین، شہری آبادی اور تنصیبات کی حفاظت کا مکمل حق حاصل ہے۔ اسی طرح پاکستان، اردن اور دوسرے ممالک نے بھی حوثیوں کی اس کوشش کی مذمت کی ہے۔ اردن نے کہا کہ اردن کی حکومت اور عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کویت نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ حوثیوں کی طرف سے عالمی قوانین کی تجاوزات پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے نابینا افراد کے لیے نئی سہولت۔ سعودی عرب میں ابشر پلیٹ فارم کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر طارق الحمید نے کہا کہ ابشر جلد ہی نابینا افراد کو نئی سہولت فراہم کرے گا۔ اخبار 24 کے مطابق طارق الحمید نے روٹانا چینل کے خصوصی پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انجینئرز کی مدد سے ابشر میں نئی سہولتوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نابینا افراد کی سوالات کے جواب خود کا نظام یعنی آٹومیٹک نظام کے تحت آن لائن فراہم کیے جائیں گے۔ توقع یہ ہے کہ مستقبل میں تمام تارکین اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے سہولتیں فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابشر پلیٹ فارم کے مارکیٹنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ ابشر سے جو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ بعض ملکوں میں کئی اپلیکیشنز، پاسپورٹ وغیرہ کی درخواست آن لائن فراہم کیے ہوئے ہیں، لیکن اپلیکیشن کے ذریعے صارفین کو گھر بیٹھے تمام سہولتوں کی فراہمی ابشر کا امتیاز ہے۔ کرایہ نامہ ایجار میں رجسٹر نہ کرنے پر جرمانہ۔ سعودی عرب میں کرائے کے قانون کو منظم کرنے کے لیے جاری کیے گئے ایجار سسٹم میں قوانین کی خلاف ورزیوں پر 1 سے 25,000 ریال کے جرمانے کے علاوہ لائسنس کی منسوخی کی سزا بھی مقرر ہے۔ اس حوالے سے ایجار سسٹم کی جانب سے جاری قواعد و ضوابط کی وضاحت کی گئی ہے کہ قانون کے مطابق کسی بھی عمارت، فلیٹ، دکان یا دیگر پراپرٹی کو کرائے پر دیتے وقت حکومت کے ایجار سسٹم میں کرائے نامے کو رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ کرائے کی وصولی کے لیے دی جانے والی رسید پر ایجار سسٹم کا رجسٹریشن نمبر اور تاریخ درج نہ کرنا بھی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے، جس پر کم سے کم 1,000 اور زیادہ سے زیادہ 25,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ پراپرٹی ڈیلر یا اسٹیٹ ایجنٹ کا دفتر بھی 1 سال کے لیے سیل کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے مطابق کرائے کی مد میں وصول کی گئی رقم اصل مالک کو ادا کیے بغیر ذاتی طور پر استعمال کرنے والے پراپرٹی ڈیلر یا اسٹیٹ بروکر پر 25,000 ریال تک کے جرمانے کے علاوہ لائسنس بھی مستقل طور پر کینسل کر دیا جائے گا۔ ایجار سسٹم کے تحت سب سے کم جرمانہ کرائے نامے کو ایجار کے پورٹل پر اپلوڈ نہ کرنا ہے، جس پر 1,000 ریال جرمانے کے علاوہ ایجنسی کا لائسنس بھی 1 سال کے لیے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ کے لیے ای گیٹ پروگرام کیا ہے؟ سعودی وزارت حج اور عمرہ پر آنے والوں کے لیے جو سہولت کا اعلان ہوا ہے وہ ای گیٹ ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں گے ای گیٹ کثیر المقاصد ایک پروگرام ہے۔ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عمرہ پر آنے کی سہولت ہوگی۔ عمرہ ویزا آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ عمرے کے سفر کی ساری تیاری بھی آن لائن ہوگی۔ ہوٹل کی بکنگ، ٹرانسپورٹ، کھانے پینے کے تمام انتظامات کے پیکج بھی آن لائن حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود 3,700 جو خارجی ایجنٹس اور عمرہ ٹورز کے انتظامات کرنے والے 700 ادارے بھی عمرہ ای گیٹ سے استفادہ کرتے ہیں۔ کثیر المقاصد ای گیٹ کا ٹھیکہ وہ دیا گیا تھا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عمرہ بزنس کے جو بانی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ادارے نے umrah.me.com ڈیزائن کا وہ تیار کیا ہے، اور ہمارے ادارے نے عمرہ بزنس ویب سائٹ بھی جاری کی ہے۔ اس سے ای گیٹ کی راہ ہموار اور اس کا آسان استعمال ہو جائے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں وزارت حج اور عمرہ کے ساتھ مل کر یہ کام انجام دیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں ای عمرہ نظام کو بڑے پیمانے پر متعارف کرایا گیا ہے۔ عمرہ سے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں پروفیشنل انداز میں انجام دیے جا رہے ہیں، اور یہ تمام جو اقدامات ہیں ویژن 2030 کے تحت ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمرے کا پروگرام دنیا کے ہر انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات umrah.me.com سے رجوع کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔
اگلی وبا کورونا سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ کورونا ویکسین بنانے والی کمپنی آسٹرازینیکا نے کہا کہ مستقبل میں آنے والی وبائیں کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی میں ویکسینولوجی کے پروفیسر سارا گلبرٹ نے کہا، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وائرس نے ہماری زندگیوں کو متاثر کیا۔ ان کا کہنا تھا، سچ یہ ہے کہ اگلی وبا سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، وہ زیادہ پھیل سکتی ہے یا زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، یا دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس صورتحال سے ہم اب گزر رہے ہیں ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جو پیش رفت کی ہے اور جو علم حاصل کیا ہے اسے ضائع نہیں جانا چاہیے۔ پروفیسر سارا گلبرٹ نے کہا کہ اومیکرون ویریئنٹ تبدیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وائرس زیادہ پھیلتا ہے۔ کچھ اضافی تبدیلیاں ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین سے پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز اومیکرون سے بچانے میں کم مؤثر ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں جب تک زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوتی ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور اس قسم کی جو نئی قسمیں ہیں اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ خروجادہ ویزا ختم ہونے کی صورت میں کفیل توثیق کروا سکتا ہے۔ پاکستان سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ وہ کورونا کی وجہ سے سفری پابندیاں عائد ہونے کے بعد پاکستان میں ہے، جبکہ خروجادہ ویزا 30 نومبر کو ختم ہو گیا تھا۔ تو اس صورت میں کیا کفیل خروجادہ کی مدت میں اضافہ کروا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں اعلیٰ قیادت کے احکامات کے تحت 1 دسمبر 2021 سے سفری پابندی والے مسافر پر آنے کی پابندی ختم ہونے کے ساتھ ہی وہاں پر موجود لوگوں کے اقامے اور خروجادہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک توسیع کی منظوری دی جا چکی ہے۔ اعلیٰ قیادت کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کے تحت پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں موجود لوگوں کے اقامے اور خروجادہ کی مدت میں 31 جنوری 2022 تک مفت اضافہ کیا جائے گا۔ اقامہ اور خروجادہ کی مدت میں مفت توسیع کا عمل مرحلہ وار کیا جائے گا، جس کے لیے انتظار کیا جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ محض پاکستان سے تعلق رکھنے والے اقامہ ہولڈرز کا نہیں بلکہ کئی دوسرے ممالک کے شہری اس سہولت اور خصوصی رعایت سے مستفید ہوں گے۔ اس سلسلے میں سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو مذکورہ سفری پابندی والے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اقامے کی مدت میں 31 جنوری تک مفت توسیع ہوگی، اور جس کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے کام جاری ہے۔ خیال رہے، سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے تحت گزشتہ سال سے غیر ملکیوں کے خروجادہ اور اقامہ میں مدت میں جو توسیع ہے اس کی سہولت کفیل کو بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنے ابشر پورٹل سے اس میں مزید جو فیس ہے پے کرنے کے بعد اس میں توسیع کروا سکتا ہے، جو کہ 100 ریال فی ماہ کے حساب سے مقرر ہے۔ یہ فیس اختیاری توسیع کرنے والوں کو ادا کرنا ہوتی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اس میں بالکل مفت توسیع کی جائے گی۔ ایک اور فرد نے سوال کیا، جن لوگوں کے نئے ویزے ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ سعودی حکومت کی جانب سے سفری پابندی والے ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اقامہ اور خروجادہ کے علاوہ وزٹ ہیں اور دیگر ویزوں کی مدت میں توسیع کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے سفری پابندی والے ممالک جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہیں، جہاں رہنے والے اقامہ ہولڈرز اور وزٹ ویزے پر آنے والے بھی اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خیال رہے کہ سفری پابندی والے ممالک سے رکھنے والے جو تعلق غیر ملکی ہیں ان کے اقاموں میں 31 جنوری 2022 تک توسیع کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ ابھی لوگ پریشان ہیں، فلائٹس بہت زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے، ہوٹل کوارنٹائن کے پیکیجز کی وجہ سے اور فلائٹس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا فی الوقت سامنا ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں گے، سعودی ایئر لائن کا روزانہ 500 فلائٹس چلانے کا ریکارڈ بن گیا۔ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن سعودیہ نے عالمی وبا کے آغاز کے بعد سے یومیہ پروازوں کی تعداد میں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ عرب نیوز نے سعودی پریزیڈنسی کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ایئر لائن نے 4 دسمبر کو 507 پروازیں چلائی تھیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ اور ریاض جانے والی پروازوں کی سب سے زیادہ تعداد رہی۔ دونوں شہروں کے لیے علیحدہ 128 پروازیں چلائی گئیں، جبکہ دمام کے لیے 30 اور مدینہ جانے والی فلائٹس کی تعداد 14 تھی۔ سعودی عرب کی قومی ایئر لائن کی فلائٹس کل 76 ڈیسٹینیشن کے لیے چلائی جاتی ہیں، جن میں سے 27 ڈومیسٹک اور 49 بین الاقوامی روٹس پر چلتی ہیں۔ کورونا کے عالمی وبا سے پہلے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ 100 مقامات کے لیے چلائی جاتی تھی۔ ایئر لائن کے سربراہ ابراہیم بن سلمان نے کہا، وبا کے منفی اثرات سے بحالی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن مرکز کے مطابق آج کچھ مختلف کرنسیوں کے مقابلے میں سعودی ریال کا ریٹ اس وقت کچھ یوں ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے تحویل الراجی 46 روپے 20 پیسے، فوری بینک 46.56 اور SCC پے 46.49 اور اس کے علاوہ ویسٹرن یونین 46 روپے 49 پیسے، منی گرام 46 روپے 79 پیسے رہا۔ ٹیلی منی 45 روپے 91 پیسے۔ انڈیا کے لیے تحویل الراجی 19 روپے 67 پیسے، فوری بینک 19.77
اور انجاز بینک 19.80 اور STC 19.78 اور ویسٹرن یونین 19.78 اور اس کے علاوہ منی گرام 19.89 رہا۔ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو الراجی 22.41 اور فوری بینک 22.84 اور انجاز بینک 22.35 اور STC 22.66، ڈیلی منی 22.30 اور ویسٹرن یونین 22.76، منی گرام 22.80 رہی۔ مراکش اور جنوبی افریقہ سے سعودی شہریوں کے لیے بھی خصوصی پروازیں۔ مراکش میں سعودی قونصلیٹ موریشیس سے سعودی شہریوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی قونصلیٹ کا کہنا ہے کہ منگل کو خصوصی پرواز سے سعودی شہری موریشیس سے جدہ پہنچے۔ سعودی قونصلیٹ نے موریشیس میں موجود شہریوں سے کہا کہ وہ سعودی عربیہ ایئر لائن سے رابطہ کریں اور اس کے علاوہ اپنی ٹکٹوں سے سفر کریں یا سعودی ایئر لائن کی ویب سائٹ پر جا کر بکنگ کر لیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے 42 نئے کیسز، مزید 2 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ منگل 7 دسمبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے۔ منگل کو سرکاری خبرسا ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 42 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 59 افراد صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 2 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,847 ہو گئی ہے۔ مسجد الحرم میں 4,720 رضاکاروں کی 5 لاکھ گھنٹے خدمات۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی انتظامیہ نے کہا گزشتہ سال اور اس سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران 4,720 رضاکاروں نے مسجد الحرم میں 5 لاکھ سے زیادہ گھنٹے رضاکارانہ خدمات میں گزارے۔ انتظامیہ رضاکارانہ پروگرام کے تحت معاشرے میں فلاحی خدمات کو فروغ دے رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔